نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق اللہ العظیم۔ رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد علیہ وسلم وآلہ الکرام الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سال کا رمضان محترم کا یہ آخری درس ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے قبول فرمائے، ہم سب کی حاضری اور شرکت کو قبول فرمائے۔ اللہ پاک نور ایمان سے، نور محبت رسول سے ہم سب کے سینے کو منور فرمائے، ہم سب کی مدد اور حفاظت فرمائے۔ بہت خوبصورت لمحے بچے ہوئے ہیں۔ چاند ہو گیا تب بھی خوبصورت لمحے، نہیں ہوا تب تو ماشاءاللہ ایک دن اور موقع ملے۔ بہرحال بہت ہی خوبصورت لمحے، گن گن کر کے جو دعائیں خاص آپ کسی سے کرانے والے ہیں یا کرنے والے ہیں، جو تمنا ہے وہ سب لکھ لکھ کر کے رکھیے اور چاند رات کو دعا کیجیے، چاند رات کو ضائع نہیں کیجیے۔ بہت ہی بڑی رات ہے، اگر غور کریں شریعت کی زبان میں سب سے بڑی رات چاند رات۔ یہ تو شب برات، شب قدر ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن امت کے لیے اگر دیکھیں حدیث کی روشنی میں دعا کی قبولیت کی رات کو دو رات، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، چاند رات کے حوالے سے فرمایا ہے۔ بڑی اللہ پاک ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ شیطان تو ایک دم اچھل کود رہا ہوگا نکلنے کے واسطے، تو خوش ہو رہا ہوگا میرا میعاد، میرا ٹائم پورا ہوگا۔ لیکن آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ انشاءاللہ اسے ہرا دے گا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ پاک سے اس نے خود کہا ہے مخلص بندے پر میرا داؤ نہیں چلے گا، الا عبادک منہم المخلصین، مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ اللہ ہم سب کو مخلصوں میں شامل فرمائے، شیطان کی شرارت سے اور نفس کی شرارت سے محفوظ فرمائے۔ ایک دعا کے کریمات تلاوت کر دیتے ہیں تاکہ اس سے بڑی بات اور ہے ہی نہیں کچھ۔ خدا کا کلام اللہ ہم سب سے جس طرح یہاں بات فرما رہا ہے میدان محشر میں بھی بات ہی فرمائے۔ آپ قرآن میں درس میں کبھی سنے ہوں گے کہ اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، لا ينظر الیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ آنکھ نہیں ہے، یقیناً دیکھے گا نہیں، مطلب نظر کرم نہیں فرمائے، بات نہیں کرے۔ اللہ پاک جس طرح ہمیں یہاں بات کرنے کی توفیق دی ہے اپنے کلام کے ذریعے سے، وہاں بھی ہم سے بات فرمائے، ناراض نہ ہو۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ، آیت نمبر 25، 24 تک کا درس ہو چکا ہے۔ ڈرو اس فتنہ سے جس فتنے کو تم سمجھتے ہو کہ ظالموں کے ساتھ ہی خاص کیا گیا ہے اور تم کو وہ فتنہ نہیں لگے گا۔ ڈرو، ظالموں کو تو لگے گا ہی، لیکن اگر تم نے ظالموں کے ظلم سے خود کو نہ بچایا، محفوظ نہ رکھا، یا جس وجہ سے وہ ظالم ہوئے ہیں وہ وجہ تمہارے اندر بھی ذرہ برابر بھی آئی، تو تم بھی اس فتنے میں مبتلا ہو سکتے۔ اس سے پہلے کی آیت میں یہ تھا کہ اللہ رسول جب بلائے حاضر ہو جاؤ، جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ ڈسکس نہیں کرنا، تنقید نہیں کرنا، کیسی بھی حالت ہو اللہ رسول کے لیے اس میں
क्यों चिरा चूँ चरा नहीं करना। अब अपन लोग करते ना कभी कभी, तो कोई एग्ज़ाम देने जाना था, ऑफिस में जाना था, सुन्नत नहीं पड़े तो चलता है। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये जो कंपेयर कर रहे हैं खुदा से और बंदे से, नहीं बोलते तो हो सकता अल्लाह माफ़ कर दे, लेकिन आप अपने जॉब को या अपने दुनियावी लेवल को तरजीह दे करके अल्लाह की इबादत को आप सामने ला करके जो कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। आप चुप के चले गए, अल्लाह से बोल रहे, अल्लाह देख लेना, माफ़ कर देना, लेकिन आप आवाम के सामने जो जाहिर करते हैं कि फतवा पूछ के आप फंस गए, ऐसा नहीं करना। ठीक है, हालात हैं, ज़माने हैं, दुनिया दिया अल्लाह ताला ने, और एग्ज़ाम का टाइम फिक्स रहता है, जॉब का टाइम फिक्स रहता है, ये सही है, और नमाज की हमारे पास कज़ा भी है, जॉब की कज़ा नहीं है, ये भी सही है। लेकिन हम कंपेयर नहीं करें। जब हमें अल्लाह पाक अगर मौका दिया है कि इबादत करेंगे तो उधर कुछ असर नहीं पड़ेगा तो कर लेना। अब आप ढूंढिएगा भी ना, नफल का सवाब फर्ज के बराबर तो नहीं मिलता। अब ये महीना चला, अब नफल का सवाब नफल ही मिलता। अब जहन्नम के दरवाजे खुलने वाले, बड़े से बड़ा गुंडा जालिम मवाली माफिया भी अगर मरा होगा ना तो अजाब नहीं दे रहा होगा अल्लाह ताला। सोचिए आप, नेकोकार की तो बात ही छोड़ दी। उससे किसी ने पूछा कि रमज़ान में अजाब नहीं होता, तो जिस अजाब नहीं होता मगर वो बहुत ख़राब हो, मर जाए, फिर रमज़ान के बाद होता क्या? तो मैं अपना ईमानी जवाब सुनिए दिया। मैंने कहा जो अल्लाह रमज़ान में अजाब न देने पर कादिर है, उम्मीद है तो रमज़ान के बाद भी नहीं देगा उसको। ऐसा कहीं नहीं सोचते जी आप, इस एंगल से सोचो ना, भला हो जाएगा तेरा। वो मरने वाला तो मर गया, अब उनके गुनाहों को, गलतियों को याद करके तुम क्यों बुरे हो रहे? अब तो उनको जो मिलना चाहिए, अच्छा सोचे तो हो सकता है अल्लाह बख्श दे तुम्हारी वजह से। अल्लाह के पास कमी किस चीज की है? रमजान में अजाब नहीं दे रहा, सही है, तो रमजान के बाद भी तो अजाब नहीं देने पर वो कादिर है कि नहीं? तो हो सकता है इसीलिए मारा हो। इसका रोना, इसका गिड़गिड़ाना, कोई भी अदाब पसंद आ गया हो, अल्लाह पाक हो सकता है उसी की बरकत से रमजान के बाद भी नहीं देगा इंशाअल्लाह। हर मोमिन के लिए हमें यही सोचना चाहिए। मरने वाले के लिए तो निगेटिव सोचना ही नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तसुब्बू अमवातकुम, मुर्दों को बुरा भला मत कहो। अपने लोगों में बहुत है, छठवां बेटा मर गया, ये करता था, उन्हें ये करता था, ये जो तुम कर रहे हो, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो गीबत चुगलखोरी हुई कि नहीं? तो क्या करता था? अब वो अल्लाह के पास फेस करेगा वो। लेकिन तुम जो बोल रहे हो ये कौन सी नेकी है? तुमसे पूछा तो नहीं किसी ने कि क्या करता था? इसलिए मुर्दों को बुरा भला कभी नहीं कहना। हदीस पाक में ये भी है, शरीयत मुतहरा में ये भी है, समंदर के झाग के बराबर भी अगर कोई मुसलमान मरता है, उसकी जनाजे की नमाज होगी। और जनाजे की नमाज समझ रहे हैं? जनाजे की नमाज अल्लाहुम्मा इग़फिर ली हय्यिना व मय्यितना, हे अल्लाह मैयत को बख्श दे, ये है जनाजे की नमाज। अम्मा काफिर मुशरिक की नहीं होगी, बस कितना बड़ा भी गुनाहगार होगा उसकी जनाजे की नमाज। और जनाजा दुआ है, वो नमाज नहीं है, रुकू सुजूद इसीलिए नहीं है उसमें, वो दुआ है, सिवाल दुआ है, बख्श दे बख्श दे, फिर खड़े होकर दुआ करते बख्श दे। तो जो मुर्दे आपके सामने जनाजा है उनको बुरा भला नहीं कहना, वरना आप दलील बन जाते हैं। अल्लाह आप सबको महफूज फरमाए। आप नेक हैं तो मजीद नेकी कीजिए, जो बुरे हैं उनके लिए हिदायत की दुआ कीजिए, कम से कम आप नेकी में इजाफा तो होगा। चुगली हरगिज़ नहीं करना, ये चुगली है। गैब में किसी के खिलाफ बोलना ये चुगली है, ये ग़ीबत है। अगरचे हकीकत है, लेकिन आपको बोलने का हक किसने दिया? अगर पूछा जाए कैसा था तब आप बोल सकते, चुप के आप नहीं बोल सकते। हाँ, बोलने का हक उस वक्त है कि आप फर्ज करें बेटे के सामने बोल रहे हो और बाप माँ तहत के सामने बोल रहे हो, इसलिए कि तुम ऐसा नहीं बनना, तो फिर आप अजराह दर्स या अजराह इबरत ऐसा बोल सकते थे, बेटा इतना बड़ा उन्हें था, तुम लोग ऐसा नहीं बनना, सही है। इस तरह से आप किसी की रहबरी के लिए, लेकिन आपने इसके लिए उसको बुरा भला साबित करने के लिए, अपना अच्छा साबित होने के लिए, अपने ख़ानदान के लोगों में ज़्यादा है ऐसा। ख़ानदान में ज़रा सा भी कुछ हुआ ना, बस शुरू हो जाता पूरा, जो नहीं भी जानते उनको भी जानते। अल्लाह सत्तार है, सत्तार समझते आप? हालांकि वो अल्लाह रगों में खून कितना आपको देना है वो सब जानता, आप नहीं जानते। एक एक चीज़ को जानता, सीने के अंदर क्या है, दिल कितना धड़क रहा हो, अंदर की बातों को जानता।
لیکن وہ جاننے والا کہتا ہے میں تیرے عیبوں کو چھپانے والا ہوں، ستار اپنی شان رکھتا ہوں۔ وہ خالق ہو کر ستار، آپ مخلوق ہو کر کے مظہار ظاہر کر رہے ہیں آپ کیا ہے؟ جبکہ آپ کے پاس نہ تو ثواب دینے کا آپشن ہے نہ عذاب دینے کا آپشن، وہاں تو ثواب عذاب کا آپشن ہے، پھر آپ کہیں پیسہ کریں؟ وہ خالق ہو کر چھپا رہا عیب کو، آپ مخلوق ہو کر ظاہر کریں گے۔ سب سے بڑا یہ عیب ہے مخلوق کا جو دوسروں کے عیب کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بس ایک ہے ہدایت کے لیے صرف آپ ظاہر کر سکتے، کوئی شرابی ہے تو اس لیے آپ بولیں تاکہ وہ سامنے والے نہ پئیں، اس کی مذمت اس لیے کریں تاکہ سامنے والے اس سے بچیں۔ تو یہاں پر بھی یہ کہا جا رہا ہے نمبر 25 میں کہ ظالموں کے ساتھ جو فتنے یا جس فتنے کی وجہ سے ظالموں کو سرکوب کیا گیا یا ظالموں کو ہدایت سے محروم کیا گیا، تم یہ سوچتے ہو کہ وہ فتنہ تمہیں نہیں آئے گا؟ ایسا ہے، بالکل آئے گا۔ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر نیک لوگ، دھیان دیجیے، نیکی کی تلقین کرنا بند کر دیں گے تو برے لوگوں کو جب اللہ عذاب دے گا تو ان بروں کے ساتھ ان نیکوں کو بھی اللہ عذاب دے دے گا۔ مٹھ زبان میں اس کو یہ بولتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ ساتھ مسور بھی پیسا جاتا۔ ہاں، نیک لوگ بھی اگر نیکی کی تلقین نہیں دیں گے، اور پرسوں ایک عورت آئی تو یہی کہا مطلب کیسے میری بخشش ہوگی، اب پوری غیبت کر رہی، باپ کی بھی، بھائی کی بھی، شوہر کی بھی، اور سب کی غیبت ہی کر رہی ہے، میں کیسے سمجھاؤں اس کو، اب کیا کہوں اس کو؟ یہ بھی نہیں بول سکتا کہ یہ رہ جاؤ میرے پاس، ارے سب تمہارے خرابی ہیں تو اب کیا کرو گے؟ پھر کہا میں نے حدیث کے الفاظ کو، ان کے دل کو دیکھیے کس طرح اللہ پھیرتا۔ میں نے کہا ایک عورت 4 جنوں کو جہنم میں جانے کا سبب بنے، اب اس سے تھوڑا سا پٹائی ہوئی، 4 کا ذکر کر چکی تھی وہ، اور سچ میں بھی وہی ہے، بھائی کو بھی جہنم میں بھیجے گی، وہ باپ کو بھی بھیجے گی، شوہر کو بھی بھیجے گی، اور ہاں دیکھیے بیٹے کو بھیجے گی۔ ذرا سوچ رہے ہیں آپ، مطلب ممی بھی غلط کرے تو ہدایت کرنا پر لازم ہے اگر غلط ہے تو، مگر اینگل تھوڑا دوسرا ہو، وہ ممی والا اینگل نہیں ہوگا، تھوڑا دوسرا اینگل غیر محسوس طریقے سے۔ جیسے دیکھیے وہ 4 کی بھی انہیں میرے پاس برائی کر چکی، اب میں کیسے سمجھاؤں؟ وہ ایسے سمجھایا، اور پھر اس کے بعد رونے لگے۔ آپ ان کی بات مانتے؟ یہ تو نہیں ہے، پھر کیوں نہیں؟ جب انہوں نے آپ کی ہدایت کی تو آپ کو ماننا چاہیے، نہ مان کر کے سب کو آپ جہنم میں جانے، یا انہوں نے اگر نہیں کہا ہے آپ کو تب آپ صحیح کہو، نہیں ابا تو برابر بولتے ہیں، ابا تو ہو ہی نہیں سکتے کہ نہیں بولیں گے، شوہر بھی برابر بولتے ہیں، ایسا نہیں۔ اب آج کل آپ دیکھیے ہماری مائیں اور بہنیں، بیٹیاں یا بیویاں شاپنگ کو جا رہی ہیں، نہیں جی یہ اچھا نہیں ہے، تو شوہر پوچھنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ جب شوہر کہہ رہا ہے یہ اچھا ہے تو قرآن پاک نے باپ سے پہلے بیوٹیشن کا جو عنوان دیا ہے شوہر کے لیے دیا ہے، کچھ سمجھ رہے آپ؟ سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں دیکھیے گا تو لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، کہ عورتیں زینت بیوٹیشن ہے نا کریں مگر کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے۔ اس کے بعد باپ کا درجہ، تو باپ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے شوہر کے لیے۔ اور آج شوہر کہتا ہے یہ کپڑا میں لایا ہوں بہت اچھا لگے گا تمہارے پر، یہ دکھا کیا چیز؟ شوہر جب بول رہا ہے تو شوہر کو تم اچھی لگو گی، اس سے بڑی بات کیا ہے؟ جس قرآن اور حدیث نے یہ کہا کہ سب سے پہلی زینت شوہر، سب سے پہلا بیوٹیشن شوہر، باپ ماں بھی بعد میں۔ اور آج الٹا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ باپ لا کے دیتے، بیٹے کہتے یہ سوچا تھا ابا، جو بڑے آپ کو سلیکٹ کر کے دیے ہوں اور اس کا حق بھی ہے کہ وہ زینت مجھے دکھاؤ، کیوں؟ باپ دیکھیں گے تو بولیں گے سبحان اللہ، شوہر اگر دیکھیں گے سبحان اللہ یا واؤ بھی بولے تو عبادت ہے، گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہاری سہیلیاں یا غلط لوگوں نے دیکھا، کزنوں نے دیکھا اور اس نے کہہ دیا واؤ تو گناہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ سمجھیں ان زینتوں کو۔ اللہ پاک ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو ہدایت دے، وہ دکھائیں مگر اپنے شوہروں کو، اپنے باپ کو، اپنے شوہر کے باپ کو، اپنے بیٹوں کو۔ یہ اس کا ایک ترتیب دیا ہے اسلام میں، جو فریڈم آف ریلیجن جو ہے اسلام میں ہے، مگر اس کا ایک کنڈیشن ہے، اس کا ایک دائرہ ہے، اس کو فالو کریں گے تو اللہ کرم فرمائے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقین رکھیے کہ اللہ سخت گرفت فرمانے والا ہے۔ آپ صرف رحمان ہونا یاد رکھیں گے تو نہیں، اس کے عذاب سے بھی آپ ڈریں گے۔ جمعہ میں یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ عید اس کی نہیں ہے
جو صرف نیا کپڑا پہن لے، عید اس کی ہے جو وعید سے ڈرے. وعید، وعید ہے، پڑھیں نا سورہ قاف کی لاسٹ آیت کریمہ، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. نصیحت کرو قرآن کے ذریعے سے اس کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو، یعنی اللہ پاک کے عذاب سے بھی ڈرے. بیچ میں آپ رہیے، خدا کی رحمت سے بھی اور اللہ کے عذاب، یہ دونوں کے بیچ میں آپ رہیے. اے اللہ اپنی رحمت سے نواز اور اے اللہ عذاب سے بچا. تو بیچ میں رہیں گے تب نا، خالی رحمت رحمت تلاشیں گے تو بازو میں عذاب. اللہ پاک کے عذاب سے وعلم، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. اب یہ آیت کریمہ جو بہت ہی اہم ہے آج کے حالات کے حساب سے، اور ملک میں جو رسا کشی ہے، نوجوان خاص طور سے اس کو اپنے دھیان میں رکھیں. کچھ نہیں ہوگا آپ کا، سب کچھ کرنے والا اللہ پاک ہے. آپ کا اچھا ہوگا، اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا، اچھا نہیں کرو گے تو اچھا نہیں ہوگا. آپ بلیور ہو، اچھا کرو، اللہ پاک اچھا ہی کرے گا. وجہ آپ ابھی تھوڑی سی دیکھتے ہیں تو 100 اور 300 کی جماعت ہو جاتی ہے فوراً. وہاں جملہ صحابہ کرام 313 ہیں اور ہزاروں کے مقابلے اب کوئی ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. کمال ہے. آپ بغیر قلم کے امتحان لکھنے کے لیے جا رہے ہیں. لکھنے والا بیوقوف سمجھا جائے گا، لیکن اگر لکھ کر کے وہ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جائے تو سوال ہوگا نا کہ کیسے پاس ہوئے. تو آواز اوپر سے آئے گی، ہاتھ اس کا ہے، قلم فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ تو آپ اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر دھیان رکھیے، اللہ پر دھیان رکھیے، سب کچھ کرے گا اللہ. ان لوگوں نے کسی کو بھی مرنا تو ہمیں ہے ہی، اس سے بہتر موت کیا ہوگی کہ رمضان میں اور غیروں کے ہاتھ سے مرے. سبحان اللہ، کیا بہترین شہادت کا درجہ ہے. الحمدللہ، اللہ پاک محتاج نہ بنائے کسی کا، لیکن خوبصورت موت نصیب فرمائے. لیکن کون کیا کر رہے ہیں، ظلم کیسے ہو رہا ہے، اس پر آپ دھیان نہ دیں. ظالموں کو صرف اتنا پہنچے گا ایسا نہیں، آپ کو بھی پہنچ سکتا ہے اگر آپ نے ظالموں کا سپورٹ کیا یا ساتھ دیا. آپ اپنا اللہ، اپنا رسول اور اس کی اطاعت کیجئے، اللہ پاک پھر آپ کو بچائے گا، ظالموں سے بھی بچائے گا، ہر فتنے سے بچائے گا. اور یقین رکھیے کہ اللہ کا سخت عذاب. آیت کا انداز ہے. اب جو آیت آ رہی سنیے، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ. یاد کرو جب تم کم تھے، کم تھے. آج تو ہم ایسے ہی 40 سے 45 کروڑ ہیں. وہاں کروڑ نہیں، ہزار میں بھی نہیں تھے. قرآن کہہ رہا، دیکھیے اندازہ لگائیے. یاد کرو جب تم کم تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین پر بہت کمزور تھے. کم بھی تھے اور کمزور بھی تھے. تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہمیشہ اس بات کا خوف رہتا تھا کہ کہیں یہ کفار اچک نہ لے جائیں. یہی ہو رہا نا، جب تک حکومت ہے ظالم کی، فرقہ پرست طاقت ہے. آپ یہی سوچ رہے ہو نا، پتہ نہیں کون سا. اب آپ دیکھیے نا، بچانے والوں پر FIR درج ہو رہا ہے، بچانے والے پر FIR درج ہو رہا ہے، اور جو کھلے عام ظلم کر رہے ہیں اس کو بہترین سے سیکورٹی گارڈ کی طرح اس کو لے جایا جائے. تو ڈر ہے نا آپ کو، کب یہ اچک لے جائیں. قرآن کا منظر کی اس کی منظر کشی دیکھیے. یاد کرو جب تم کم تھے، چلو یہ پہلو نہیں، مستضعفون فی الارض، لیکن زمین میں کمزور تو نظر آ رہے ہو، بے بس تو نظر آ رہے ہیں. بڑے بڑے طاقت رکھنے والے مجبور ہیں، تو آپ ہم کے پاس تو کچھ بھی اقتدار بھی نہیں ہے. صحیح ہے، پھر بھی ہم کمزور، یہ تو پہلو ہے. آگے تخافون ان یتخطفکم الناس، ہمیں ہمیشہ خوف رہتا ہے کب اچک لے جائیں گے، کب کون سا قانون لگ جائے گا، کب کیا لگا دیں گے، پتہ نہیں. اس کا خوف ہے. آگے دیکھ، فآواکم، ایسے عالم میں تمہیں اللہ نے پناہ دی. فآوا، مأوا ملجا پڑھتے نہیں، فآواکم، تو اس نے تمہیں پناہ دی. منظر یہ ہے کہ مکہ میں تم کم تھے نا، لوگ ستا رہے تھے، ٹینشن میں تھے. مصطفیٰ کے ذریعے سے میں نے کہا مدینے چلے جاؤ، مدینے میں پناہ ملی نا. تو منظر یہ ہے. لیکن اگر اس کو عام قانون الہی کے تحت دیکھیں تو آج اگر آپ نے نیڈ آف دی اوور، وقت کی ضرورت کے تحت اگر اس کو فٹ کریں تو دیکھیے آج ہمیں یہی ہو رہا ہے. ہمیں حکومت سے واقعتاً امید تو ہے ہی نہیں، ہمیشہ خوف رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا قانون مسلمانوں کے خلاف آئے. کبھی ٹرپل طلاق کا مسئلہ، کبھی عورتوں کی فریڈم کا مسئلہ، کبھی برقع کا مسئلہ، کبھی حجاب، سب تو مسلمان ہی کا مسئلہ نظر آ رہا ہے. ہمیشہ یہی رہتا ہے. لیکن اللہ پاک فرما رہا ہے تم میرے بنے رہو گے نا، فآواکم، میں تمہیں پناہ دوں گا. کیا بات ہے. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور میں اپنی پرسنل مدد سے تمہاری تائید کروں گا. پرسنل مدد سے
اب تم اپنے ذرائع اور اسباب پر نہیں، اپنے لیڈروں کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں ڈائریکٹ خالق، جو میں ظالم کا بھی خالق ہوں، میں اس کو زیر کروں گا اور تم مظلوموں کی مدد کرو. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. اور ٹینشن مت لو، یہ جتنے بھی کچھ بھی چلا دے ہمارے گھروں پر، ہمارے پھلوں پر، ہمارے رزقوں پر، وہ چلا دیں گے، لیکن وہ دیا میں نے ہے، دینے والا نہیں مرا ہے، حی القیوم ہے وہ. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. وہ تمہیں پاکیزہ رزق دے گا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بس تم شکر ادا کرتے رہتے. پورے کا خلاصہ یہی لگتا ہے کہ آپ اللہ کو، رسول کو مانو. اللہ رسول آپ کی ایک دم آپ کی نبی منوائیں گے، خدا مانے گا. اب اس انداز میں آپ کہ اللہ میں نے تیری مانی، تو میری مان. مگر یہ کب ہوگا؟ جب آپ مانیں گے تب بول سکتے ہیں. خالی آپ یہ بولیں کہ میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے یہ معاف کر دے، تو یہ تو ایک لو کوالٹی کا پہلو. آپ اللہ کی مانیے اور پیسہ نہیں لگ رہا، وضو کر کے آئیے، نماز پڑھیے، زکات کے مستحق کو زکات پہنچائیے، خیر خیرات کیجیے، اپنوں میں ایک دم بالکل جو بھی ایکٹیویٹی ہے کیجیے اپنوں میں. ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، لیکن اپنوں کی تائید میں ضرور ہے. اپنوں کی تائید کرنا کوئی خلاف کی بات نہیں ہے. ہمارے گھر کے بازو میں بریانی نہیں بنتی، ہمارے یہاں بنتی، تو کیا ان کے خلاف ہم بنائی سو ہے؟ ان کے یہاں جو بن رہی ہے ان کے حساب سے بنی ہے، ہم اپنے حساب سے بنا رہے ہیں. تو ہماری یونٹی، ہماری اسلامی یونٹی، ہمارا اسلامک لا، ہم مسلم جو ہیں الحمدللہ ایک دوسرے کے معاون بنے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، ایک دوسرے کی خبر گیری کریں. بڑی رات کو نہیں تھامنا، لیکن آپ سکندرآباد میں ایک جملہ سنیں گے، ہم اپنی سیاسی قیادت کو بھی اسٹرانگ کریں. آپ مسلمان لیڈروں کو ولی کی نگاہ سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ آل ان آل کرپٹ ہے، رہنے دیجیے. لیکن آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں یہ دیکھیے. آپ جس کو دے رہے ہیں کیا وہ ولی ہے؟ مسلمان لیڈر کو تو آپ نے اس کی توہین کر دی کہ وہ کرپٹ ہے، لیکن آپ کا ووٹ جو گر رہا ہے وہ کس کو جا رہا ہے؟ وہ ولی ہے تو بتا دیجیے. پھر جب وہ ولی نہیں ہے تو مسلمان لیڈروں کو آپ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ ولی ہے، لیکن جب آل ان آل کرپٹ ہی ہے، ایک چیز تو ہے نا یار کہ تائید کا سبب ایک ہے اور وہ مسلمان ہے. ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنی یونٹی دکھائے تو اللہ پاک انہیں ہدایت دے دے اور واقعی اپنی قوم کے لیے وہ مکمل یہ ہو جائے. سمجھ رہے نا؟ لیکن آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے یہ کھایا، انہوں نے یہ کھایا، انہوں نے یہ. سوال یہ ہے کہ آپ ان کا گنا رہے ہیں، کس کے مقابلے میں گنا رہے ہیں؟ وہ بھی تو وہی ہے. بتائیے کس کو 70 روپے لیٹر مل رہا ہے تیل؟ کس کو مل رہا ہے؟ سب کو تو مل رہا ہے 110 روپے، ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ توہین کر کے کیوں دیے ووٹ؟ اگر آپ کو فائدہ ہوتا، 400 روپے کا سلنڈر مل رہا ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، اپنے لیڈر کی آپ توہین کریں. آپ کو بھی تو وہی مل رہا ہے نا، ہر ایک کو تو وہی مل رہا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ لیکن اگر آپ پازیٹیو ہوتے رہے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے اس کا سپورٹ کر رہے ہیں. بس امام اعظم سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو تو اس کی تکفیر ہوگی کہ نہیں؟ تکفیر بولے تو کافر کہیں گے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، اہل قبلہ کی تکفیر نہیں ہوگی. اور کریں کیا قبلہ کی طرف ہر چہرہ کرنے والا مسلمان ہے؟ لیکن نہیں. غالب گمان یہ ہے کہ قبلہ کی عظمت کو دیکھو، ان کو مت دیکھو. قبلہ کی عظمت اسی کے دل میں ہوگی، یہ دیکھو جو مسلمان ہوگا. اس اعتبار سے عظمت قبلہ کی وجہ سے اہل قبلہ کی طرف یا اہل قبلہ کی تکفیر امام اعظم نے نہیں فرمائی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ اہل قبلہ یزید بھی ہے، اہل قبلہ منافقین بھی ہیں، اہل قبلہ تمام جتنے بھی باطل فرقے ہیں سب نماز پڑھتے ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے. لیکن نہیں، ہمارا پرسنٹیج جو ایمانی پازیٹیوٹی ہے اس اعتبار سے امام اعظم نے فتوی دی. ہم یہ سوچ کیوں نہیں لاتے؟ ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ جس لیڈر کی مطلب یہ کہ رد کر رہے ہیں وہ واقعی غلط نہیں، سب غلط ہے. آج کی تاریخ میں سیاست تو آل ان آل غلط ہے. آج کی تاریخ میں اگر ہے آل ان آل غلط ہے، تو جب آل ان آل غلط ہے اور آپ ووٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو غلط تو کر رہے ہیں نا. تو کوئی تو اس میں ایک بھی تو پرسنٹ ہوگا نا صحیح کا، اور وہ ہے اسلام یا مسلمان ہونا. یہ چیز تو آپ کم سے کم دیکھو، کچھ مت دیکھو. آپ مسلمان کو اسلام کے اعتبار سے آپ کچھ بھی باس بھی مسلمان کی ترقی کی نظر آئے تو آپ الحمدللہ سپورٹ کرو اپنی قیادت کو، اپنی یونٹی کو. میرا مقصد آپ سمجھ رہے ہوگے کہ آپ
को ये हाईलाइट होने नहीं देंगे, साफ बात। पूरा 29 स्टेट्स है ना मुल्क में, तेलंगाना लगा करके, पहले 28 था, अब 29 है। एक भी स्टेट में मुसलमान वजीर आला है? फिर कैसे आप सियासत में बहस कर रहे हो? आप समझ रहे हो एमपी एमएलए बन जाने से क्या होगा? 29 स्टेट है और एक में भी हमारा वजीर आला नहीं। सदर जमहूरिया वो है, वजीर आजम वो है, वजीर आला वो है, सब तो वही है। मैं रद्द नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपनी ज़हनियत की जो पस्ती है वो बताना चाह रहा हूं कि हम आपकी दुश्मनी में दूसरे को क्यों बढ़ावा दे रहे हो? ये दुश्मनी को थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए, कलमा की बुनियाद पर हम दोनों भाई हैं, इस बुनियाद पर सपोर्ट कीजिए, इस बुनियाद पर सपोर्ट कीजिए। तबीयत जब खराब होती है तो आप बिरयानी नहीं खाते, बहन खाती रहती है, भाई खाते रहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो दुश्मन है आपके। तो कभी कभी इख्तलाफात होते हैं, लेकिन उस इख्तलाफ को ईमान और अकीदे पर ना लाया गया, ईमान पर हरगिज़ ना लाया। वज़्कुरू इज़ अंतुम क़लीलुन मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्ज़, याद कीजिए कम थे, कमजोर थे, डरते थे। अब तर्जुमा थे नहीं, कम हो, कमजोर हो, डर रहे हो, ये तर्जुमा करता हूं। कुरान है ना, हिदायत की किताब, अल्लाह ने मदद की वहां तो यहां भी मदद करेगा, क्योंकि बेस क्या है? अल्लाह को मानना, और हम मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी तरह नहीं मानते तो उनकी तरफ मदद भी नहीं होगी, लेकिन जब हम अपनी तरफ मानते हैं तो हमारी मदद तो होगी इंशाअल्लाह। जब मानते हैं हम नहीं, हम शिर्क से बेजारी का इजहार करते हैं, कुफ्र से बेजारी का इजहार करते हैं, हर बातिल अकीदे और नजरियात से बेजारी का इजहार करते हैं। बेजारी से इजहार करना ये निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव पहलू है, सही है। हम पाक भी रहते हैं, लेकिन हमको वजू नहीं रहता तो हम नीचे जाते हैं वजू करके। हम ये नहीं बोल सकते अल्लाह पाक है, एक दिन देख लेना, ऐसा नहीं बोलते। तो हम वजू कर रहे हैं, एतराज नहीं है कि कौन वजू नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, वो जो नहीं कर रहा वो समझे, लेकिन हम करेंगे, हम अच्छा ही करेंगे, पाकीज़ा करेंगे, सही है। अल्लाह आगे लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो। आगे का एक खूबसूरत उन्वान या अय्युहल्लज़ीना आमनू के जरिए से आएगा, वो एक अलग उन्वान होगा इंशाअल्लाह। आइंदा दर्स अब जो है आइंदा एतवार से, इंशाअल्लाह ये एतवार तो नहीं है क्योंकि कभी मसला है, कल अगर हो गया तो ठीक है, तो परसों तो होगी। तो आइंदा एतवार से बाद मगरिब भी, अब होगी तो रमज़ान की वजह से बाद रस्त होना था, बाद मगरिब भी इंशाअल्लाह, रोज़े का मसला तक नहीं होगा तो बाद मगरिब होगा इंशाअल्लाह। हम सब दुआ करते हैं अल्लाह ताला आज के इस खुसूसी दर्स को हबीब पाक साहिब औलाद के वसीले से कबूल फरमाएँ, शान करीमी के मुताबिक अजर अता फरमाएँ, घर बार में औलाद में बरकतें अता फरमाएँ, हम सब के सलात सयाम क़याम सबको कबूल फरमाएँ, जो कमियाँ बेशिया रह गई वो माफ़ फरमाएँ। सारे मुसलमान हिंद खुसूसन और आलमी इस्लाम के मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमाएँ। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।